لیکن بڑے بڑوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں جب گھر جاتے ہیں. ہم نے نام لکھوایا اور تشکیل کی تھی اور عالم میں پھرنا ہے نبی کے امتی ہے اور نبی کے کام کو کام بنانا ہے. لیکن تم ناراض مت ہونا. بھلا ہو کیوں گھروں میں ماحول نہیں بناتے ہو؟ کیوں مستورات کو نبیوں کے واقعات نہیں سناتے ہو؟ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں سناتے ہو؟ کیوں صحابہ کے واقعات نہیں سناتے ہو؟ صحابہ کے بچے، صحابہ کی عورتیں، صحابہ کی کنواری بچیاں، صحابہ کے بوڑھے رضی اللہ تعالی اجمعین، کہ جب ان کے واقعات پڑھے جاتے ہیں، جب ان کے واقعات سنے جاتے ہیں، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے. ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا. فرعون کی تمام تر طاقت اس موسیٰ کی تلاش پر ہے. علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. ہر طاقت سے خدا جسے رکھے اسے پہنچ تک گئے. ماں ہو، خالق ہم ہیں، مالک ہم ہیں. ماں ہونے کے ناطے تمہاری ذمہ داری دودھ پلانا ہے. بچے کو دودھ پلاتی رہو. اور جب کسی دن ڈر لگے اور بہت ہی زیادہ خطرات ہو جائیں تو اسے صندوق میں رکھ کر سمندر کی موت کے حوالے کر دینا. لیکن یاد رکھنا، پانی کی شیشی مت رکھنا، دودھ کی شیشی مت رکھنا. صندوق کو ایسا بنانا کہ سورج کی کرن گھسنے نہ پائے، پانی کی بوند جانے نہ پائے، ہوا کی لہر گھسنے نہ پائے. اللہ نے آپ کی تشکیل ابھی آپ کے لیے سختی ہونی ہے اور خدا میری تمہاری نظر آتی. پہلا تشکیل وہاں تشکیل کس کی؟ عورت ذات کی. لیکن ایمان وہ کرواتا ہے، ایمان وہ کرواتا ہے جو دنیا کی تصور سے بالا تر چیز ہوتی. جب ایمان ایک خاتون میں آتا ہے، اللہ کے وعدے پر یقین کی بنیاد پر وہ قدم اٹھاتی ہے جو اچھے اچھے ظلم گھبرا جاتے ہیں. کی والدہ نے وہ کیا. اب آیا بچہ فرعونی دربار میں، اسے تو ہر بچہ موسیٰ نظر آ رہا تھا. اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت عائشہ نے کہا تمہیں ہر ایک کوئی نظر آتا، ہمارے کوئی حالات تو ہے نہیں، کسی کو لے پالک کر لیں گے. اچھا باغوان تم جیسا کرو. لیکن بڑے بڑوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں جب گھر جاتے ہیں. ہم نے نام لکھوایا اور تشکیل کی تھی اور عالم میں پھرنا ہے نبی کے امتی ہے اور نبی کے کام کو کام بنانا ہے. لیکن تم ناراض مت ہونا. بھلا ہو. کراچی اینڈ ڈرائیونگ تبلیغی مرکز. کیوں گھروں میں ماحول نہیں بناتے ہو؟ کیوں مستورات کو نبیوں کے واقعات نہیں سناتے ہو؟ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں سناتے ہو؟ کیوں صحابہ کے واقعات نہیں سناتے ہو؟ صحابہ کے بچے، صحابہ کی عورتیں، صحابہ کی کنواری بچیاں، صحابہ کے بوڑھے رضی اللہ تعالی اجمعین، کہ جب ان کے واقعات پڑھے جاتے ہیں، جب ان کے واقعات سنے جاتے ہیں، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی. گھر میں بھی پیسہ، باہر بھی پیسہ. اللہ کے گھر ہی کو بولتے ہیں. کیا گھر کی عورتیں، کیا گھر کے بچے، کیا گھر کے مرد، کیا گھر میں کیا باہر. اللہ کا خیر، اللہ کا خیر، اللہ کا خیر. اسی نے ستیہ ناش مار رکھا ہے. اس محنت سے پوری امت کے ہر طبقے کے ہر گھر کی بولی بدلنی ہے. بولو اللہ کو، سنو اللہ کو، سوچو اللہ کو، مانگو اللہ. آیا مسئلہ. اچھا بھائی یہ بچہ ہے، دودھ پیتا ہے، اس کے دودھ کا انتظام کرو. اب فرعون کی حکومت، ایک اعلان، پورا قاہرہ کی ایک سے ایک بن کر دربار فرعون میں حاضر ہے. ہر ایک کیوں کہہ رہا ہے، ہر ایک کیوں کہہ رہی، آجا منا، آجا میری
میرے دلارے وحرمنا علیہ المراضع، خبردار کسی کی شادی سے لگے، رزاق ہم ہیں، مہیے وہی ہم ہیں، تمہاری ماں کی گود نہ واپس کرنے کا وعدہ ہم نے کیا، ہم وعدہ خلافت نہیں کیا کرتے۔ سب تھک گئی، سب تھک گئی۔ فرعون ایک بچے کے دودھ کے مسئلے کو حل نہیں کر سکا تھا، دنیا کیا مسائل کو حل کرے گی لوگوں کی روٹی روزے کی؟ اللہ کی قسم، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، ایمان پر آ جاؤ، تقویٰ بنا لو، خوف خدا پیدا کر لو، اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق، تمام مسئلے، امن کا مسئلہ حل ایمان، روٹی روزی کا مسئلہ حل ایمان سے، تمام فتنوں سے نجات ایمان۔ اسی لیے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے نام نہیں رکھا ہے یہ تبلیغی جماعت اور یہ دعوت کی جماعت، اگر میں نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان۔ دنیا کے جس کونے میں جو کلمہ کو مرد یا عورت ہے، اس محنت کے ذریعے اس کے ایمان میں اتنی ترقی ہو، اتنی ترقی ہو کہ ایمان کی حفاظت میں، ایمان کی ترقی میں، ایمان کے بچاؤ میں، ایمان کے بناؤ میں، ایمان کے پھیلاؤ میں اپنی جان دے دینے کو تیار ہو جائے۔ ہم نے ابھی کہاں سمجھا ہے؟ خدا ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ کان ایمان میں، دل کی آنکھیں کھلتی ہے ایمان سے، امن آتا ہے ایمان سے، روزی آتی ہے ایمان و تقوی سے، اس لیے ایمان کو کلمہ تقویٰ بھی کہا، اور تمام فتنوں سے حفاظت ہو جاتی ہے ایمان سے، اور اس کے نتیجے میں دنیا جنت نشان بن جاتی ہے، ایک سرے سے دوسرے سرے تک امن ہی امن، کامیابی ہی کامیابی، روزی ہی روزی، خوشحالی ہی خوشحالی، پیار ہی پیار، پریم ہی پریم، اور سارے قضیے ختم ہوتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان اور اعمال صالحہ پر دلوں میں محبت اللہ ڈالتے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، خدا شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور جتنا چاہے پہاڑوں سے برابر اور زمین و آسمان کا خلا کوئی آپ بھر دے، پاپوں سے بھر دے، توبہ پر خدا معاف کرے۔ ہاں، ایک ہے شرک خفی، اللہ کے غیر کو سجدہ تو نہیں کرتا، دکان کو سجدہ نہیں کرتا، عہدے کی کرسی کو سجدہ نہیں کرتا، زمین کے ٹکڑے کو سجدہ نہیں کرتا، کارخانے کو سجدہ نہیں کرتا، سونے کی کان کو سجدہ نہیں کرتا، سونے کے بسکٹ کو سجدہ نہیں کرتا، کسی کو، باپ کو نہ بھائی کو، دولت کو نہ پیسے کو، کسی کو سجدہ، لیکن اندر چور بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ نہ ہوا تو میرا کیا ہوگا؟ یہ شرک خفی ہے، اور یہ وہ گھن کا کیڑا ہے جو بڑی بڑی شہگیروں کو کھا جاتا ہے، بہت معمولی سا کیڑا الماریاں کھا جاتا ہے، کپڑے کھا جاتا ہے، شہگیروں کو کھا جاتا ہے، بڑے بڑے تناور درختوں کو بھوس بنا دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، صومالیہ کے سفر میں دیکھا، جنگل کا جنگل لال کیڑے۔ ہم نے ڈرائیور سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ پورا جنگل بڑے بڑے تناور درختوں سے ہے، لیکن زمین میں وہ دیمک کا کیڑا پیدا ہوتا ہے، اس نے جڑوں سے کھا کر وہاں چوٹی تک اس سب کو راکھ بنا دیا۔ اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے ہونے کو دیکھنا، اللہ کے غیر سے ہونے کو سننا، اللہ کے غیر سے
کو دیکھو، اللہ سے ہونے کو سنو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. کہیں سے کہیں اللہ کے غیر کا شائبہ تک نہ ہو. قرآن کا اعلان، اولئک لہم الامن. امن انہی کا حصہ ہے، انہی کے لیے ہے. ساری دنیا کا انسان امن چاہتا ہے. ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے. ہمارا اللہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، ایمان پر آ جاؤ، ایمان کی محنت میں لگ جاؤ، ایمان بنا لو. اللہ 4 صنفوں میں امن کی چادر دیتا ہے. امانت سے آئیں گے، جھوٹ سے توبہ کریں گے، سچائی اور صدق پر آئیں گے، حقوق کی پامالی سے توبہ کریں گے، حقوق کی ادائیگی پر ہر ایک کھاتا چلا جائے گا. ایمان میں ہر مسئلے کا حل. کامیابی چاہتے ہو تو ایمان، دلوں کو راہ دکھے، دلوں پر کے برے کی تمیز ہو تو ایمان. اقتصادیات اقتصادیات اقتصادیات، روزی 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 روزی. نہ جانے اللہ کو اتنا نہیں بولتے، اللہ کو اتنا نہیں بولتے جتنا غیر کو صبح سے شام تک بولتے. یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آسمان لوہے کا ہو جائے، زمین تانبے کی ہو جائے، آسمان سے قطرہ نہ برسے، زمین دانہ نہ اگائے، روٹی روزی کے تمام اسباب ختم ہو جائیں، اس کے بعد اگر دل میں یہ وہم گزرے، ہائے اب روٹی کا کیا ہوگا، فرمایا کفر ہے، ایمان نہیں. اللہ کو ایسا مانو جیسا اس کے ماننے کا حق ہے. وہ رزاق ہے اپنی قدرت کے ساتھ، وہ محیی ممیت ہے اپنی قدرت کے ساتھ، وہ معز و مذل ہے اپنی قدرت کے ساتھ. وہ روزی دینے میں آسمانوں کا پابند نہ زمینوں کا، کسی شکل کا کہیں وہ پابند نہیں ہے. ہر ایک اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، قادر مطلق. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. ایمان پر دلوں کو راہیں دکھے گی، ایمان اور تقوی پر روزی آئے گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. میں اپنی نہیں سنا رہا ہوں، یہ وہ قرآن ہے جو اللہ کی کتاب ہے، جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. آج تک زمین و آسمان کے درمیان میں وہ ہوا ہے جس کی خبر قرآن میں دی ہے. آج پوری دنیا میں ذرے ذرے کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جس کو پہلے قرآن کہہ چکا ہے. اور آئندہ سب کچھ وہی ہوگا، سب کچھ وہی ہوگا جس کے قرآن خبریں دے سکتا ہے. یہ قرآن کے فیصلے ہیں. اگر یہ لوگ، یہ گاؤں والے، یہ دیہات والے، یہ بستیوں والے، یہ شہروں والے، یہ صوبوں والے، یہ ملک والے، یہ بر اعظم والے اور دنیا کے 5 بر اعظم کے بستے والے کسان ایمان پر اور تقوی پر آ جائیں. اللہ کہتے ہیں ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھولیں گے، آسمانوں کے بھی اور زمینوں کے. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. زمین و آسمان کے دروازے کھول دیں گے. ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے بڑھ کر سچی بات اس کی ہو سکتی. اللہ حق، اس کی ہر بات حق. کامیابی چاہتے ہو، ایمان. ہدایت چاہتے ہو، ایمان. روزی روزی چاہتے ہو، ایمان.
اللہ تعالیٰ نے بھی ایک مرتبہ یہی فرمایا، ایک کنواری لڑکی یمن سے پیدل چل کر کے آئی ہے مدینے پاک تک، پوچھا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کعبے کے راستے میں لوگوں کو کیسے پایا؟ امیر المؤمنین جتنے مردوں سے واسطہ پڑا ایسے معلوم ہوئے جیسے ماں جائی بھائی، کسی نے مجھے گندی اور میلی نظر سے نہیں دیکھا۔ جب ایک بستی سے دوسری بستی میں آئی ہوں ایسا معلوم ہوا گھر کا ایک کمرہ ہے، اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ گئی، جان محفوظ تھی، میری جان کا خطرہ تھا، نہ مجھے آبرو کا خطرہ تھا، نہ میرے زیور کا خطرہ تھا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، ہاں بیٹی ذاک شأن الایمان، ایمان کی یہی شان ہے، ایمان کی یہی شان ہے، جب ایمان حقیقت کے ساتھ آتا ہے، جب ایمان کمال کی طرف چلتا ہے، جب ایمانی صفات سے زندگی آراستہ اور مزین ہوتی ہے، دنیا ایک جنت گدا بن جاتی ہے، جنت نشان بن جاتی ہے۔ اس طرح جنت میں کسی کو جان کا خطرہ، نہ مال کا خطرہ، نہ آبرو کا خطرہ، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، اور امن سے، چین سے، پیار سے، پریم سے، محبتوں سے، اور ہر نعمت میں اضافہ کہ زمین پر بسنے والے انسان ایمان کی محنت پر آ جاتے ہیں۔ ایمان محنت سے بنتا ہے جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آتا ہے۔ اسی لیے وہ گاؤں والوں نے سنا کہ محمد عربی نبی آخر الزمان، نبی منتظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ گاؤں والے سیدھے بھاگے، سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آتے ہی گاؤں والوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ اسی وقت جبریل امین علیہ السلام آسمان سے آئے ہیں اور آپ کو کہا کہ آپ یہ کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ابھی ایمان نہیں لائے ہو، اتنا کہہ دو ہم اسلام لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان نے تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں اپنی جگہ دی۔ ایمان جب اپنی حقیقت کے ساتھ دلوں میں آتا ہے، آنکھیں ایمانی بن جاتی ہے، کان ایمانی بن جاتے ہیں، سر سے پیر تک کے سارے اعضاء ایمانی بن جاتے ہیں، کمائیوں کی شکلیں ایمانی، گھروں کی تقریبات اور شادیاں ایمانی، ہر چیز ایمانی، معاشرہ ایمانی، اخلاق ایمانی، معاملات میں صفائی ایمانی۔ ایک ایمان آتا ہے اپنے ساتھ سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں سوغاتیں لاتا۔ خدا ہمیں ایمان کی قدر نصیب فرمائے، ہم ایمان کو سمجھیں کہ اور ایمان بولنے والے سے بولنے میں، بولنے والے میں بولنے سے، سننے والوں میں صرف سن لینے سے نہیں آتا ہے۔ یہ ایمان والذین جاہدوا فینا لنہدینہم